अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा अलल आमा हराजुम वला अलल अराजे हराजुम। ये आयत नंबर 61 है, सूरह अल नूर की आयत नंबर 61 है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लैसा अलल आमा के किसी अंधे पर कोई गुनाह नहीं। हराजुन गुनाह, अंधे पर कोई गुनाह नहीं। वला अलल आराजे, और ना लंगड़े पर हराजुन गुनाह। वला अलल मरीदे, ना किसी मरीज पर कोई गुनाह है, हराजुन गुनाह। और ना कोई वला अलल मरीज़े हराजुम वला अला अनफुसिकुम अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम व बुयूति आबाइकुम व बुयूति उम्महातिकुम व बुयूति इख्वानिकुम व बुयूति अखावातिकुम व बुयूति अमामिकुम व बुयूति अम्मातिकुम व बुयूति इख्वालिकुम व बुयूति खालातिकुम व मा मलकत मफातिहाहु व सदीक़कुम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम इन घरों से खाओ। पहले अल्लाह फरमा रहा है कि ना किसी अंधे पर कोई गुनाह है और ना किसी लंगड़े पर कोई गुनाह है और ना किसी मरीज़ पर कोई गुनाह है कि ना तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह है कि तुम खाओ मिन बयूतिकुम, अपने घरों से, ठीक है। और बयूते आबाइकुम, या अपने बापों के घर से खाओ। और बयूते उम्महातिकुम, या अपनी माओं के घर से खाओ। और बयूते इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घर से खाओ। और बयूते अखावातिकुम, या अपनी बहनों के घर से खाओ, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और बयूते अमामिकुम, या अपने चचाओं के घर से खाओ। यानी कि ये लिस्ट अल्लाह ने तैयार की है उन लोगों की जिनके घरों से आप खा सकते हो आज़ादी से। और बयूते अम्मातिकुम, या अपनी फूफियों के घरों से खाओ। और बयूते अख्वालिकुम, या अपने मामुओं के घर से खाओ। और बयूते खालातिकुम, या अपने खालाओं के घर से खाओ। और मा मलकतुम मफातिहाहु, और या तुम उन घरों में से खाओ जिनकी कुंजियाँ तुम्हारे पास हों। और सदीक़कुम, और या तुम अपने दोस्तों के घरों से खाओ, कोई गुनाह नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता, नहीं है तुम पर कोई भी गुनाह कि तुम खाओ सब मिलकर या अकेले अकेले। यानी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीके अल्लाह ताला ने बताए हैं। फ़ाइज़ा दाखल तुम, फिर जब तुम दाखिल हो, बुयूतन घरों में, फ़सल्लिमू, तो फिर क्या करो, सलाम करो। अला अनफुसिकुम, अपने घर वालों पर। जब अपने घरों में दाखिल हो तो उस वक्त अपने घर वालों को सलाम करो। तहियतम मिन इंदिल्लाह, तो ये क्या है, तोहफ़ा है। तहियतम तोहफ़ा है, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मुबारकातन, मुबारक बाबरकत, तय्यबातन, पाकीज़ा, पाकीज़ा और बाबरकत तोहफ़ा है ये अल्लाह की तरफ से। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, और इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयात ताकि तुम अकल करो। इन्नमल मोमिनूना अल्लज़ीना, तो मोमन तो वो हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि मोमन तो वो हैं अल्लज़ीना, जो के आमनु, जो के ईमान लाते हैं, बिल्लाह, अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर। वइज़ा कानू माहू अला अम्रिन जामिअ लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनुहु, तो फिर जब वो
آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لوگ، یعنی ایمان والے، تو کسی کام کے سلسلے میں جمع ہوئے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے نہیں جاتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں رسول سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان الذین یستاذنوک، بے شک جو لوگ اجازت حاصل کرتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور پھر جب اجازت طلب کرے تم سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کسی کام کے سلسلے میں، فَأَذْن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ کو جس کو دل چاہے آپ اجازت دے دیں، تو جس کو نہیں دل کرے تو نہ دیں اجازت، یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ، اللہ اور ان سے، ان کے لیے بخشش مانگو اللہ سے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگے اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے بلاوے کو ایسا نہ سمجھو کہ جیسے کوئی عام شخص بلاتا ہے، عام شخص بلاتا ہے، بندہ دل کرے جائے، دل کرے نہ جائے، تو کیا اللہ فرما رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ رسول کو بلانا، رسول کا بلاوا جو ہے عام آدمیوں کی طرح ہے۔ قد یعلم اللہ، بے شک اللہ تو جانتا ہے، الذین یستسللون منکم لواذا، کہ جو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمع تو ہو جاتے ہیں کام کے سلسلے میں جب بلاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پھر وہاں سے کیا کرتے ہیں، آنکھ بجھا کے کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اجازت لیے بغیر۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں۔ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈریں ان لوگوں سے یا بچیں ان لوگوں سے جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ ان کے حکم کی، ان تصیبہم کہ انہیں کہیں ان کو یہ پہنچے، فتنۃ کوئی مصیبت آزمائش نہ پہنچے، اور یصیبہم عذاب علیم یا ان کو کوئی سخت عذاب نہ اللہ کی طرف سے پہنچ جائے۔ اعلیٰ دیکھو، انا بے شک، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک وہ جانتا ہے اس کو جس پر تم ہو، یعنی کہ تم سیدھے راستے پر ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، تم غلط راستے پر وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ یرجعون الیہ، اور اس دن یرجعون الیہ لٹائے جائیں گے وہ اس کی طرف، کس کی طرف، اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، جس دن وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف تو وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا اس کو، بما عملوا، جو وہ کام کرتے تھے دنیا میں، اللہ ان کے اعمال کے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سورہ النور ختم ہوتی ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا وہ فتنہ کے متعلق بتاتے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی کافروں نے، منافقین نے۔ تو ان کے متعلق قرآن میں جو تھا وہ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، تو لیکن حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا تو وہ تفصیل سے میں بتاتی ہوں آپ کو، اور آپ
اس کو چاہے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں تو ٹو دی پوائنٹ وہ بات کی ہے، جو کہا ہے اللہ نے وہی ہم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ تفصیل سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور واقعہ افق کے سلسلے میں نازل ہوئی، یعنی جھوٹ جو بہتان باندھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ پر، وہ اس کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، جو 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے سفر کے واپسی میں پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ کی واپسی میں پیش آیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کا فتنہ تھا، نعوذ باللہ، جو اسلام دشمنوں نے برپا کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جو مخالفین نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی کو طاقت کے ذریعے سے وہ نہیں روک سکتے، اس لیے انہیں کوئی دوسرا حربہ استعمال کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مختلف اخلاقی معاشرتی فتنوں اور شرانگیزیوں سے مدد لینی شروع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے آپ کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا اور کوشش کی کہ مسلمانوں کو اسلام سے بددل کر دیں۔ نیز وہ ایسے فتنے پیدا کر کے مسلمانوں کی اخلاقی قوت کم کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا، مسلمانوں کی جماعت اور اس کے نظم میں بھی انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ منظم جماعت تھی، تو اس میں وہ انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسے گھٹیا حربے استعمال کرنے لگے۔ جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا وہ بہتان تراشی یا مسلمانوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کی ضرور کوشش کرتے۔ چنانچہ یہ واقعہ افق حضرت عائشہ پر بہتان کا واقعہ ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ کرتے کہ آپ کی زوجہ مطہرات میں سے کون آپ کے ساتھ جائے۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ چلی گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی۔ واپسی پر قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ قافلہ تو جا چکا ہے اور میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ تو جا ہی چکا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی۔ ہودہ وہ اونٹ کے اوپر جو رکھتے ہیں نا، ایک دربہ سا بنایا ہوتا ہے، اس میں پردے کے جگہ ہوتی ہے، بیٹھ سکتی ہے عورت اس میں، تو وہ بنایا ہوتا ہے، تو وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ جس عورت کو لے کے جانا ہو تو اس کو اس میں بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور دل میں سوچ لی گیا کہ آگے جا کر یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی۔ یہ کوئی صحابی تھے، بدری صحابی تھے، اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ انہیں صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے وہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کی بیوی یہیں رہ گئیں۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر اوڑھ لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور اپنا اونٹ لا کر میرے پاس بٹھا دیا اور خود الگ ہٹ کر کھڑے ہو کر میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا
और लश्कर वालों को भी ये पता ना चला था कि मैं पीछे रह गई थी। इस पर बहतान उठाने वालों ने बहतान उठा दिए और इनमें सबसे पेश अब्दुल्ला बिन उबी था। मगर मैं इस बात से बेखबर थी कि मुझ पर क्या बातें हो रही हैं। फरमाते हैं मदीना पहुंचकर मैं बीमार हो गई और एक माह के करीब बिस्तर पर पड़ी रही। शहर में इस बहतान की खबरें उड़ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी, मगर मुझे तो कुछ पता ना था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अलबत्ता जो चीज़ मुझे खटकती थी वो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मेरी तरफ ना थी, जो बीमारी के ज़माने में हुआ करती थी। आप घर में आते और बस घर वालों ही से पूछ लेते कि इनका क्या हाल है, मुझसे कोई कलाम ना करते। इससे मुझे शुबह हुआ कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर है। आखिर आपसे इजाज़त लेकर मैं अपनी माँ के घर चली गई ताकि वो मेरी तीमारदारी सही तरीके से कर सकें। एक रोज़ मैं रात के वक्त रफ़ा हाजत के लिए मदीना से बाहर गई। उस वक्त तक हमारे घरों में बैतुल खला नहीं बने थे। हम लोग जंगलों ही में जाया करते थे। मेरे साथ मस्ता बिन सासा की माँ भी थी, जो मेरे वालिद की खालाजाद बहन थी। तो एक रिवायत से ये भी मालूम होता है कि पूरे ख़ानदान की कफ़ायत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही करते थे। मगर इस एहसान के बावजूद मस्ता भी इन लोगों में शरीक हो गए जो हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ बहतान लगा रहे थे। वो भी बहतान वालों में शरीक हो गए। उन्होंने भी रिश्तेदारी का कोई लिहाज ना किया। तो रास्ते में इनकी माँ को ठोकर लगी, मस्ता की माँ को ठोकर लगी। वो इनके साथ थी ना, तो बेसाख्ता उनकी ज़ुबान से निकला, गारत हो मस्ता तू। मैंने कहा अच्छी माँ हो जो अपने बेटे को कोसती, और बेटा भी ऐसा जो जिसने के जंग बदर में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा बेटा तुझे नहीं मालूम कि तेरे साथ क्या हो रहा है? फिर उन्होंने सारा वाक़या बताया। ये दास्तान सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया और मैं घर वापस आ गई और मैं वो हाजत भी भूल गई जिसके लिए मैं गई थी। सारी रात रो रो कर गुजारी। फरमाती हैं कि इस दास्तान की अफवाहें कम बेश 1 महीने तक शहर में उड़ती रहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अज़ियत में मुब्तला थे। मैं रोती रहती थी। मेरे वालिदैन इंतहाई परेशान और रंजो गम में मुब्तला थे। आखिरकार एक रोज़ हुजूर तशरीफ़ लाए और मेरे पास बैठे। इस पूरी मुद्दत में आप कभी भी मेरे पास ना बैठे थे। हज़रत अबू बकर और उम्मे रुमान यानी आयशा की माँ, आयशा सिद्दीक़ा की माँ ने महसूस किया कि आज कोई फ़ैसला कुन बात होने वाली है, इसलिए वो दोनों भी पास आकर बैठ गए। हजूर ने फरमाया, आयशा मुझे तुम्हारे बारे में ये खबर पहुंची है, तुम बेगुनाह हो तो उम्मीद है अल्लाह तुम्हारी बरात ज़ाहिर कर देगा। अगर वाकई तुम किसी गुनाह में मुब्तला हुई हो तो तौबा कर लो और माफ़ी मांगो। बंदा जब अपने गुनाह का मुतरिफ होकर तौबा करता है तो अल्लाह माफ़ कर देता है। ये बात सुनकर मेरे आंसू खुश्क हो गए। मैंने अपने वालिद से अर्ज़ किया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब दें। उन्होंने फरमाया, बेटी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या जवाब दूँ इनको। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप ही कुछ कहें। उन्होंने कहा मैं भी क्या कहूँ, मैं हैरान हूँ कि क्या कहूँ। इस पर मैं बोली, आप लोगों के कानों में बात पड़ चुकी है और दिलों में बैठ चुकी है। अब अगर मैं कहूँगी कि मैं बेगुनाह हूँ और अल्लाह गवाह है कि मैं बेगुनाह हूँ तो आप लोग ना मानेंगे। अगर ख्वामखा मैं ऐसी बात का एतराफ़ कर लूँ जो मैंने की ही नहीं और अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं की, तो आप लोग मान लेंगे। मैंने इस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि जैसे उन्होंने कहा था, वह सब्रुन जमील, कि मुझे तो सब्र ही
کرنا ہے، بہترین صبر کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی، اور میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے گا۔ سبحان اللہ! مگر یہ میرا گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ میری برات فرمائے گا۔ اتنے میں یکایک حضور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نازل ہونے کے وقت ہوتی تھی۔ سخت سردی کے موسم میں بھی ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اس کے بعد حضور نے 10 آیات سنائی، یعنی آیت نمبر 11 سے 21 تک، 11 سے 21 تک۔ میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گی، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا تھا۔ یہ صورت ایسے حالات میں نازل ہوئی جبکہ مخالفین الزام اور بہتان تراشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، یا ان کے کسی فتنہ کے ذریعے بگاڑ پیدا کر دیا جائے، یا ان کو حضور سے بدظن کر کے اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں مسلمانوں کو اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق رکھنے اور معاشرتی فتنوں سے بچنے کے لیے خصوصی ہدایت کی گئی ہیں۔ اس میں اخلاقی معاشرت قانون کی ایسی تعلیم دی گئی ہے جس کی روح سے اول تو معاشرے میں برائیوں کا پیدا ہونا اور ان کا پھیلنا ہی مشکل ہے۔ اگر کہیں کوئی برائی پیدا بھی ہو جائے تو اس کا ٹھیک پورا تدارک کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ چونکہ اس واقعے میں بعض مخلص مسلمان بھی اپنے سادہ لوئی کی وجہ سے مخالفین کے ہم نوا بن بیٹھے تھے، اس لیے اس میں منافقین اور مومنین کی وہ کھلی علامتیں بھی بیان کر دی گئیں جن سے ہر مسلمان یہ جان سکے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون لوگ ہیں۔ پھر اس میں مسلمانوں کے جماعتی نظم و نسق کو مزید کس طرح کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی طرف سے پیدا کردہ حالات پر جوابی حملہ کرنے پر اکسانے کی بجائے تمام توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی کہ تمہارے اخلاق و کردار کے اندر جہاں جہاں فتنے موجود ہیں ان کو بھرو، جہاں جہاں رکھنے موجود ہیں ان کو بھرو، یعنی اپنی اصلاح خود کرو اور اپنے آپ کو مزید نکھارو اور بلند کرو۔ اس صورت کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن نے انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر بیک وقت اور بر وقت تجویز کی۔ نیز اس کے ایسے احکام موقع محل کے مطابق کتنے پر حکمت اور پر اثر ہوتے ہیں۔ یہی چیز قرآن کی بتدریج نازل ہونے کی وجہ بھی ہے اور یہی چیز اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل بھی ہے۔
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بتدریج قرآن کو نازل کیا، اور یہ اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ اس کی ڈیٹیل اب ہم نے تفصیل سے بیان کر دی۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔